بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، میرے اور آپ کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے متعلق پچھلے 2 جمعے میں ان کا تذکرہ ہوا، اور آج بھی چونکہ آنے والا کل جو ہے یعنی پرسوں بلکہ 22 جمادی الثانی ہے، جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ بلا فصل، پہلا خلیفہ، اور یاد رہے کہ خلافت راشدہ میں عمومی طور پہ ہم ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے نام لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خلافت کے 30 برس ہیں، تو خلافت امام حسن کو اس میں شامل کیا جائے۔ امام حسن کے خلافت کا جو وقت گزرا ہے وہ اگر داخل کیا جائے تو پھر رسول اللہ کے قول کے مطابق وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ بھی ایک عقیدہ یاد رکھیں، خلافت راشدہ میں امام حسن بھی شامل ہیں، جنہیں آپ کہیں گے 5واں خلیفہ، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ و سلطان ہیں۔ تو اسلام کے سب سے پہلے سلطان جسے بادشاہ کہا جاتا ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے امیر معاویہ سے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو نیٹ کے ذریعے، کیا کہتے ہیں اسے، گوگل بابا، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، بڑی بڑی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بعض عقل کے اندھے ایسے بھی ہیں کہ جن کو صدیق اکبر کی شان خلافت اور افضلیت نظر ہی نہیں آتی، تو لاکھ کوئی اپنی جانب سے دین بنا لے تو وہ دین تو نہیں ہوگا۔ دین تو وہی ہوگا جس کا فیصلہ اہل علم کریں گے۔ اسلام کی اصل روح وہ ہوگی جو قرآن و حدیث کو زیادہ جاننے والے اس سے فیصلہ کریں گے، وہ دین ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 4 ماہ غالباً، چند ماہ، 2.25 سال کی آپ کی خلافت ہے، اور اس خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو دیکھا جائے تو ان 2.25 سال میں صدیق اکبر بھی ایک رات بھی چین سے نہیں سوتے، اور وہ عدل، انصاف، خلافت صدیق اکبر میں نظر آتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم خلافت پر بیٹھے اور آپ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں صدیق اکبر کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک گھر میں صدیق اکبر گئے اور ایک شخص کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو وہ بات فاروق اعظم کو یاد آئی، آپ بھی تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، کھانا پکایا اور اس شخص کو جو کہ نابینا تھا اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تو اس شخص نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ یعنی صدیق اکبر کے بارے میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو تو نظر نہیں آتا۔ کہا کہ وہ جب لقمہ میرے منہ میں دیتے تو پہلے خود کھاتے یا پھونک کر دیتے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ صدیق اکبر کی سوچ جہاں سے شروع ہوتی ہے ہم وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، آپ کی رحم دلی، آپ کی شفقت و محبت کا جب یہ عالم دیکھا کہ خود ہاتھوں سے پکانا، امیر المومنین ہوتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا اور پھونک پھونک کے کھلانا، تو آپ فرمانے لگے یقیناً ابو بکر نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ یہ خلافت یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ صرف زبانی کہنے والی باتیں ہیں کہ دجلہ کے کنارے کسی کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو امیر المومنین سے پوچھا جائے گا، یہ صرف ہمارے حکمرانوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ کام جو وہ کر گئے وہ واقعی اتنا آسان نہیں تھا، اور چاروں طرف سے فتنے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے حضور کے وصال کے بعد، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، البدایہ والنہایہ دیکھیں، تاریخ طبری دیکھیں کہ عرب کے بڑے بڑے قبائل پورے پورے کہلے علاقے شہر مرتد ہو گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول چلے گئے بس ختم۔ ایسا نہیں، بڑی کہتے ہیں کہ محنت شاخ کا اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر نے اس گلستان کو جمع کیا۔ نبوت کے دعویٰ کرنے والے میں ایک عورت بھی تھی، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی تھی، کئی نبوت کے دعوے دار تھے جھوٹے، ان سب کا قلع کما کیا۔ جن شہر کی فتوحات کو رسول اللہ کی مرضی تھی ان شہروں کو فتح بھی کیا۔ اسلام کا پرچم چار وانگو عالم میں صدیق اکبر نے اپنی فراست کے ساتھ گاڑ کے دکھایا اس جھنڈے کو، اور خود کی سادگی کا عالم دیکھیں آپ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی ملنے کے لیے آتا نا، اگر کوئی پتہ پوچھتا کہ بھئی امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مدینے کی سراؤنڈنگ میں ہٹ کر مسجد نبوی شریف سے کچی آبادی جسے کہتے ہیں آپ، اس کچی آبادی میں کہا ایسا گھر ہوگا کہ جس کی دیواریں بھی پوری نہیں ہیں، ایک دیوار چھوٹی ہے تو دوسری بڑی ہے، کوئی آدھی ہے، نامکمل ایسا گھر اگر نظر آئے تو سمجھ جانا یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ سادگی کا عالم، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اتنی بڑی شخصیت پیدل اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف میں آنا، چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کی اسمبلی وہ سب مسجد نبوی شریف تھی۔ چونکہ جتنے خلفاء ہیں نا، صدیق اکبر بھی، میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ایک ریاست چلائی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام،
صدیق اکبر بھی ایک مولوی تھے، فاروق اعظم بھی ایک مولوی تھے، اور عدل و انصاف اور مخلوق پر شفقت و محبت، انہوں نے اپنی وقت خلافت میں کیسی مثالیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دین تخت پر آئے گا ہر مشکل کا حل ہو جائے گا، نعمتیں آپ کی چوکھٹ پہ پہنچیں گی۔ صدیق اکبر خود جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلا رہے ہیں، اور جب یہ مثال فاروق اعظم نے دیکھی تو کہا یقیناً ابو بکر نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ امت سے صدیق اکبر کی محبت آپ دیکھیں۔ ایک مرتبہ چونکہ اب یہ بارہا اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جب ساری دنیا اپنے گھروں کو چلی جاتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے، یا کبھی کبھی فاروق اعظم بھی ہوتے۔ حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابو بکر عمر کے پاس سے۔ حضور کہاں تھے؟ ابو بکر عمر کے پاس۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابو بکر عمر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر عمر۔ کس کے پاس تھے؟ ابو بکر عمر۔ تو حضور کتنی محبت، میں نے کہا نا کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور رسول اللہ کہیں کہ مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں امت سے محبت، بلکہ ایک روایت بھی ہے یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں فرمایا کہ امت سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو ابو بکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کی یاد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ اتنے بخش دے، اتنے بخش دے، اتنے بخش دے۔ پھر اظہار فرمایا اللہ نے میری امت کے 1,00,000 لوگوں کو بے حساب مغفرت کر دی، ان کو بخش دیا۔ ابو بکر کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے 1,00,000، امت تو بہت بڑی ہے، امت تو بہت بڑی ہے، 1,00,000 کی کیا ویلیو؟ کہ رسول اللہ اور بخشوائیے۔ حضور اشارہ فرما رہے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اتنے بخش دیے یا رسول اللہ، اور اتنے بخش دیے یا رسول اللہ، اور اتنے بخشیے، بخش دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہی مار کے کہتے ہیں ابو بکر بس کرو، ابو بکر بس کرو۔ یعنی رسول اللہ ایک تو امت کی یاد میں تڑپ رہے ہیں اور امت کی بخشش کے اتنے خواہاں ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے ہی قرآن نے نہیں کہا کہ مومنوں پر انتہائی رحم دل اور مہربان ہے، اور حضور فرمائے جا رہے ہیں اور بخش دیے، اتنے اور بخش دیے۔ صدیق اکبر بولے جا رہے ہیں، صدیق اکبر کی چاہ پر اللہ بخش رہا ہے، رسول اللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کو نہیں مار کے کہتے ہیں ابو بکر بس کرو۔ اب آپ دیکھیں ہماری محبت میں صدیق اکبر کہتے ہیں عمر خاموش رہو، فاروق اعظم کی محبت بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر تو اللہ سب کو بخشنے پر قادر ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں سارے بخش دیں۔ تو یہ امت سے محبت ہے ابو بکر کی، آپ کو فکر ہو گئی اتنے کیا، امت تو بہت بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرما رہے ہیں کہ امت میں امتیوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ اور متقی، جیسا کہ پچھلے بیان میں ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ابو بکر کی خلافت ہو، عمر کی خلافت ہو، عثمان کی خلافت ہو، علی کی خلافت ہو، خلافت کی وجہ سے یہ افضل نہیں ہے۔ توجہ، میرے جملوں کو یاد رکھیں،
اگر کوئی خلیفہ بنا رسول اللہ کے خلیفہ اگر ابو بکر ہیں تو وہ خلیفہ بننے کی وجہ سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے وہ خلافت پر آتے رہے وہ اسی طرح افضلیت کے مقام پر بھی تھے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، بشریت میں سب سے افضل، نبیوں کے بعد ابو بکر، پھر عمر افضل، خلافت کی وجہ سے نہیں کہ دوسرے خلیفہ ہیں تو ابو بکر کے بعد وہ افضل ہے، وہ ہیں ہی افضل و اعلیٰ، ان کی افضلیت ہے، پھر عثمان، پھر علی۔ اب یہ کہنا کہ نہیں خلیفہ بلا فصل ابو بکر نہیں علی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں علی سے محبت نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، لیکن سب کے مقام و مرتبے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، علی بھی ہیں، مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکلے، بچے کھیل رہے ہیں، اس میں امام حسن بھی کھیل رہے ہیں۔ کون؟ امام حسن کھیل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جھکے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا، امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ بڑی پیاری بات مجھے لگی جب اس واقعے کو قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا، سید مظفر بادشاہ، مظفر شاہ صاحب تو کہنے لگے میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، وہ بھی اہل علم، کہا کسی کتاب میں تلاش کرو، مجھے کہیں سے نکال کے دو کہ صدیق اکبر نے بھی شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کو اٹھایا ہو۔ تو کہا کئی دن کے بعد وہ میرے دوست شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دوست ملے، انہوں نے کہا مجھے نہیں ملا، اور شاہ صاحب کس چکر میں پڑ گئے؟ کہا یہی بات تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی کتاب میں ملتا نہیں ہے کہ ابو بکر نے بھی اس طرح اپنی اولاد کو اٹھا کے چوما ہو، کندھے پر بٹھایا ہو، اور بٹھایا ہوگا۔ ایسے کتنے باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کندھے پہ اٹھایا ہوگا لیکن بھول بھی گئے ہوں گے۔ تو ابو بکر نے بھی اپنی اولاد، تین بیٹے ہیں نا، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد بن ابی بکر، تین بیٹے ہیں، اٹھایا ہوگا لیکن کتاب میں نہیں ملتا، تذکرہ نہیں ہے، اٹھایا ہوگا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہی ابو بکر نواسہ رسول شہزادہ حسن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں، تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر بڑی محبت بری بات کہ جب اٹھایا ہوگا تو گھٹنے ٹیکے تو کچھ مٹی لگ گئی ہوگی، جب امام حسن کو کندھے پر لیا ہوگا تو ان کے پاؤں کی خاک بھی آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہوگی، ایک عشق والی بات ہے یہ۔ لیکن ابو بکر اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرے تو کتاب ہے خاموش، اور وہی ابو بکر حسن کو کندھے پہ اٹھائے تو امام بخاری بھی لکھے اس بات کو۔ یہ محبت، شفقت گھرانہ رسول سے۔ سادگی آپ نے دیکھی، اتنے بڑے خلیفہ، تقوی پرہیزگاری ایسی کہ قرآن مجید جس کی گواہی دے، اور مقام و مرتبہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امت کے ہر شخص کا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا کہ احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کا بدلہ جانتے ہو کیا ملے گا ابو بکر کو؟ اس سے پہلے یہ بات سنیں کہ میرے آقا کی محفل لگی ہے، اس محفل میں میرے آقا کہتے ہیں جنت کا منظر ہوگا، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں نماز پڑھنے والے بابو صلاۃ سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بابو صدقہ سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے، اور جنت کے دروازے ان کے اعزاز کے لیے ان نیکوں کو پکارتے ہوں گے، آؤ نمازیوں اس دروازے سے جاؤ،
ادھر آؤ صدقہ کرنے والوں، آؤ ادھر سے جاؤ، اے روزہ داروں ادھر سے جاؤ، اے حج کرنے والوں ادھر سے جاؤ۔ 8 دروازوں سے مختلف اللہ کی رضا حاصل کرنے والے داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ جب رسول اللہ اپنے انداز میں نے بات کی نا، بیان فرما رہے تھے، تو ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ نمازی باب الصلاۃ، صدقہ خیرات والے باب الصدقہ، حج کرنے والے باب الحج، روزہ دار باب الصوم سے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ 8 جنت کے دروازے یہ تمنا کرتے ہو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ؟ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ہی مارکیٹ میں، مثال دیتا ہوں، کوئی آئس کریم والے کی 2 دکانیں ہوں تو کھینچتے لوگ، وہ ادھر، وہ گاہک آ گیا، گاڑی رکی ہے، یا بورڈ بیسن چلے جائیں تو ایک دم دوڑ پڑتے ہیں مختلف ریسٹورنٹ والے اپنے اپنے کہ یار ہمارے پاس یہ ورائٹیاں ہیں، لے کے دوڑتے ہیں سارے، ادھر آ جاؤ ادھر، سب کھینچتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ گاہک ہمارا گاہک بن جائے۔ تو جنت بھی تو متمنی ہے کہ میں نے جو 8 دروازے اللہ سے لیے ہیں، کوئی تو ہوگا جو ان 8 دروازوں سے گزرے۔ صدیق اکبر یہ سوال کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، وہ تو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سب کا بدلہ چکا چکا، لیکن ابو بکر کا نہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ جنت میں اللہ ابو بکر کو اس بدلے میں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ رب العزت، یہاں اللہ کا اپنے محبوب سے پیار نظر آتا ہے کہ میرے پیارے محبوب پر ابو بکر نے سب کچھ فدا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے محبوب کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کاوشیں کی ہیں، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، سارے کپڑے پھاڑ کے غار سور میں لگا دیے اور کہا ایک سوراخ لگی، اپنا انگوٹھا لگا دیا، کوئی ایزا دینے والی چیز پہلے میرے سے مقابلہ کرے۔ وہ ابو بکر ہے۔ انعام دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ابو بکر کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ آپ نے وصیت فرمائی، سمیٹتا ہوں اس بات کو، کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، لیکن یاد رکھے، صدیق اکبر کہتے ہیں یاد رہے نئے لباس کا زندہ زیادہ حقدار ہے، انہیں میرے انہی لباس میں کفن دے دینا۔ اب کا پھر حضور کے دربار میں لے جانا، اجازت چاہنا، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ مجھے بتائیں کہ اس دور کا مولوی زیادہ علم جانتا ہے یا ابو بکر زیادہ دین کو سمجھتے تھے؟ انہوں نے لمحے پر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اجازت کس سے؟ جو دنیا سے چلا گیا، نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گیا، ان سے؟ یہ کیسا؟ ایسا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ اصل دین کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے جسد مبارک کو روضہ رسول کے دروازے کے باہر رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ کا یار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، کوئی خواب اور کہانی کی بات نہیں کر رہا۔ صحابہ نے خود سنا کہ تحقیق یار کو یار سے ملا دو، دروازہ کھل گیا۔ اور آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حضور کے پہلو میں مدفون ہیں۔ جب آپ دربار رسول میں جائیں گے تو حضور کو سلام عرض کرنے سے پہلے حضور کے ان دونوں یاروں کو سلام کریں گے۔ کسے؟ ابو بکر و عمر کو۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں نا کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہا عتیق و عمر کی ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات رفیعہ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ
کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی خلافت کا نظام قائم ہو۔ خلافت یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہونی چاہیے۔ پھر الیکشن آ رہے ہیں، پھر وہی لوگ آئیں گے ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بیعت ہے۔ اس زمانے میں بیعت اس طرح ہوتی تھی، کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا، کسی کو سلطان مقرر کیا جاتا تھا۔ اب پرچی کا دور ہے، پرچی دیتے ہوئے 1000 بار سوچئے گا کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ حضور کے دین کو لانا چاہتے ہیں یا قادیانیت کو ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملک بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اگر میں تو سوچتا ہوں، جو حالات دیکھتا ہوں کہ دیوالیہ ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے، لوگوں کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہی لوگ نکل کے آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی، اور ہمارے لوگ ان کو جو ہے نوکریاں نہیں ملتی۔ یہ تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، 75 سال سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن کب ہم اپنے شعور کو استعمال کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلہ نصیب فرمائے، وطن عزیز کو اس آزمائش سے نکالے، اور کوئی عادل عاشق رسول حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔